یہ ایک چابی ہے، پر یہ کسی تالے کو نہیں کھولتی۔ یہ چابی ہے ان خوابوں کی جو در بدر ہو گئے۔ یہ چابی ہے ان گھروں کی جن کے دروازے آج بھی واپسی کے منتظر ہیں۔ ہر سال یوم نکبہ یعنی 15 مئی کے دن فلسطینی اس چابی کو لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں، جسے بہت سارے فلسطینی خاندانوں نے نسل در نسل اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ چابی مقبوضہ فلسطین میں بسے ان کے آبائی گھروں کی ہے، جہاں انہیں آج بھی واپسی کی ایک امید اور خواہش ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے وہ گھر آج وہاں کھڑے ہیں یا تباہ ہو گئے۔ یہ چابی جو آج فلسطین سے نکالے گئے ہر مسلمان کے پاس ہے، صرف لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں، ایک وعدہ ہے، وعدہ واپسی کا، وعدہ انصاف کا، وعدہ کہ ایک دن وہ دروازے پھر سے کھلیں گے۔ یہ چابی اس دن کی تاریخ اور ہر فلسطینی کی شناخت ہے جسے یوم نکبہ کہتے ہیں، اور جس دن وہ اپنے ہی وطن سے نکالے گئے۔ نکبہ ہر فلسطینی ایک زخم کی طرح 75 سالوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اچانک ہوا یا پردے کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش تھی؟ آج ہم اس دن کی تاریخ کو جانیں گے جس دن پوری مسلم امہ کی قسمت بدل دی گئی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے اہم ترین سرزمین ہے۔ یہودیوں کے مطابق فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ان کا عظیم ہیکل موجود تھا۔ عیسائیوں کے مطابق بیت الحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ مقام جہاں آپ مصلوب کیے گئے، یہ مقامات بھی یروشلم میں ہی موجود ہے، جبکہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا مقدس سرزمین ہے جسے حرمین کہتے ہیں، اور جہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی اور سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اسی مقام پر خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مسجد بنائی جسے آج مسجد اقصی کہتے ہیں۔ فلسطین پر صدیوں تک مسلم ریاستوں نے حکومت کی۔ فلسطین کبھی بنو امیہ، کبھی عباسیہ، کبھی فاطمیہ، کبھی سلجوق تو کبھی عثمانیوں کے کنٹرول میں رہا۔ مسلم خلافت میں البتہ یہاں کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن یہودی اور عیسائیوں کو یروشلم آ کر اپنی اپنی عبادت گاہوں کی زیارت کرنے کی اجازت تھی، اور جو مقامی یہودی یہاں ہزاروں سال سے آباد تھے انہیں بھی یہاں نہ صرف امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملی تھی، بلکہ انہیں عام شہریوں کی طرح تمام حقوق حاصل تھے۔ لیکن 19ویں صدی کے ابتدا میں برطانیہ اور یورپی طاقتوں نے ایسی سازش کی جس سے نہ صرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، بلکہ فلسطین کی سرزمین پر ایسا خنجر اتارا گیا جس کا خامیازہ آج تک مسلم امہ بھگت رہی ہے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار تھا اور انگریزوں کو جنگ جیتنے کے لیے بہت سارے ملکوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی، لہذا عربوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا۔ خلافت عثمانیہ کی حکومت میں 1917 تک فلسطین اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن وہاں کچھ عیسائی اور یہودی لوگ بھی بسے تھے جو 18ویں صدی کے آخر میں یورپ سے آ کر یہاں چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنا کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یورپ میں یہودیوں پر ہولناک ظلم کیے جا رہے تھے۔ تب فلسطینی مسلمانوں نے ان بے یار و مددگار یہودیوں کی مدد کی تھی اور انہیں فلسطین میں کچھ زمینیں دیں تاکہ وہ یہاں سکون سے زندگی بسر کر پائیں۔ لیکن اس شیطان صفت قوم نے ہمیشہ کی طرح یہاں کچھ سالوں بعد شرارت اور فساد کرنا شروع کر دیا اور مقامی زمینداروں کے زمین پر قبضہ کرنے لگے۔ نتیجے کے طور پر اگلے 30 سالوں میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اور جھگڑوں کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں فلسطینیوں نے جس قوم کو بے سہارا پا کر ان کی مدد کی اور پناہ دی، اب وہی لوگ یہاں اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ اسی دوران 1897 میں یورپ کے یہودیوں نے ایک تحریک کی ابتدا کی جس کا فاؤنڈر تھیوڈور ہرزل نامی ایک یہودی لیڈر تھا۔
اس نے سوئٹزرلینڈ میں ایک یہودی کانفرنس بلایا جس میں یورپ کے تمام عام و خاص یہودی جمع ہوئے۔ ہرزل نے یہودیوں سے کہا کہ اگر انہیں یورپیوں کے ظلم و ستم سے بچنا ہے تو اس کا صرف یہ حل نہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، بلکہ یہودیوں کا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہ ملک فلسطین ہوگا۔ یہودیوں نے اس تحریک کا نام زائونزم رکھا۔ کچھ ہی سالوں میں زائنسٹ تحریک بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی۔ اس کے لیے امیر طبقے کے یہودیوں نے فنڈز بنائے، فلسطین میں زمینیں خریدنے کے لیے کمپنیز بنائی گئی، اور مختلف یورپی ملک اور لیڈروں کی زائنسٹ یہودیوں نے حمایت حاصل کی۔ نتیجے کے طور پر بہت ہی کم وقت میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی یورپ چھوڑ کر فلسطین جانے لگے اور وہاں زمین خرید کر بسنے لگے۔ لیکن اب بھی فلسطین کے اندر یہودیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اور یہاں یہودی ریاست بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور فلسطین کا کنٹرول یورپی حکومت کے ہاتھوں میں آیا تو یہودیوں کو یہاں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ انہیں برطانیہ کی شکل میں ایک دوست مل گیا۔ یورپ نے مذہبی بنیاد پر بھی یہودیوں کی حمایت کی۔ مثلاً برٹن کے پرائم منسٹر لوئڈ جارج ایک عیسائی مگر زائنسٹ سپورٹر تھے جو یقین رکھتے تھے کہ یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا یسوع مسیح کو زمین پر واپس لے آئے گا۔ دوسرے برطانوی لیڈرز جیسے ایٹلی وغیرہ کا خیال تھا کہ یہودیوں کو یورپ سے نکال کر فلسطین میں بسانا ان کا مذہبی فریضہ ہے تاکہ وہ وہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کریں۔ لہذا برٹشرز نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کا ایک ملک ضرور بنے گا جو مستقبل میں یورپ کا اتحادی ہوگا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد فلسطین کا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا، لہذا انگریزوں نے منصوبہ بنایا کہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ یہودی اور ایک حصہ مسلم ریاست کی ہوگی۔ لیکن فلسطینی مسلمانوں نے اس منصوبے کی پرزور مخالفت کی، بے شمار احتجاج کیے، اور فلسطین میں رہنے والے زائنسٹ یہودی اور مسلمانوں کے بیچ جھڑپیں شروع ہو گئی اور ملک میں ایمرجنسی جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ اسی دوران یورپ کے اندر ایئر 1939 میں ورلڈ وار 2 کی ابتدا ہو گئی۔ اس جنگ میں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، لہذا وہ یورپ سے فرار ہو کر فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ فلسطین کا کنٹرول چھوڑ رہا ہے، لیکن ان 30 سالوں میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 30% بڑھ چکی تھی اور ان کے پاس فلسطین کے 6% زمینیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس ہزاروں ٹرین سپاہی اور ہتھیار آ چکے تھے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو اب تک اپنی فوج تک بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ برطانیہ کے جانے کے بعد فلسطین میں آباد یہودیوں کے پاس فوج، پیسہ اور ہتھیار سب کچھ موجود تھا، اور یہ ان کی ریاست کے قیام کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ لہذا یہودیوں کے دباؤ اور یورپی ملکوں کے آپسی مشورے سے بنا کسی فلسطینی کے رائے لیے بغیر اور ان کی مرضی کے برخلاف UN نے ان کے ہی ملک کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس تقسیم میں نہایت ہی مکر و فریب سے کام لیا گیا۔ فلسطین کے 50% سے بھی زیادہ ایریا کو یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا، جن کے پاس پہلے صرف 6% سے بھی کم زمینیں تھیں، اور آبادی میں وہ 25% سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ یہ ڈویژن بل دسمبر 1947 میں منظور ہوئی، اور اس کے بعد پے در پے صہیونی حملوں کے ذریعہ فلسطینیوں کے نسل کشی کا آغاز ہوا۔ بن گوریون نے تقسیم کے وقت کہا تھا کہ فلسطینی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو بڑے پیمانے پر ان کی گرفتاریاں ہوں گی یا پھر انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہودیوں کے ابتدائی حملے اتنے خطرناک تھے کہ اس کی وجہ سے تقریباً 7500 فلسطینیوں کو ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن اپریل 1948 کو یہودی فوج کی جانب سے دیر یاسین میں ایک بھیانک قتل عام کیا گیا۔ یہودی سپاہی گاؤں میں داخل ہوتے ہی مشین گن سے فائرنگ کرنے لگے، اور وہاں رہنے والے بہت سارے معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ باقی بچے لوگوں کو گھر سے نکال کر ایک صف میں کھڑا کیا گیا،
اور انہیں بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور بہت سی فلسطینی خواتین کے ساتھ عصمت دری کے بعد انہیں گولی مار دی گئی۔ دیر یاسین میں بچے جانے والے ایک فلسطینی فہیم زیدان نے بتایا کہ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی سپاہیوں نے ایک ایک کر کے ہمارے گھروں کے لوگوں کو باہر نکالا، ایک بوڑھے شخص کو گولی ماری، اور جب اس کی بیٹی رونے لگی تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ پھر انہوں نے میرے بھائی محمد کو میرے سامنے قتل کیا، اور جب میری والدہ چیخ و پکار کرنے لگی تو انہیں بھی مار دیا گیا۔ یہودی سپاہیوں نے دیوار کے ساتھ بچوں کو قطار بنا کر کھڑا کیا، جن میں زیدان بھی شامل تھا۔ پھر جانے سے پہلے صرف تفریح کی نیت سے ان پر بھی گولیوں کی بوچھار کر دی گئی۔ زیدان خوش نصیب تھا کہ اسے جان لیوا زخم نہیں آیا۔ اس کے بعد فلسطین کے اگلے 4 گاؤں بیت سوریک، کلونیا، ساریس اور بیدو کی باری آئی۔ ان میں سے ہر گاؤں کو 1 گھنٹے میں ہی نپٹا دیا گیا۔ بن گورین نے فلسطینیوں کے گھروں اور کھیتوں کو جلانے کے لیے شعلے برسانے والے ایک انتہائی خطرناک ہتھیار کا انتظام کیا۔ اس ہتھیار کا اصل مقصد لوگوں کو اندھا کرنا تھا۔ صہیونی سائنسدانوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ہم جانوروں پر تجربات کر رہے ہیں، ہمارے ریسرچرز گیس ماسک اور دیگر ضروری لباس سے لیس ہیں، اب تک اچھے نتائج ملے ہیں اور جانور مرے نہیں، صرف اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ مواد روزانہ 20 کلو تک تیار کر سکتے ہیں۔ لہذا اپریل کے مہینے میں ٹبریس اور خیرآباد نصر الدین میں اس ہتھیار کا استعمال کیا گیا، لہذا بے شمار فلسطینی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دسمبر 1947 میں شروع ہونے والی یہ یہودی دہشت گردی اپریل 1948 میں اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس میں اسنیپر فائرنگ، پہاڑوں سے جلتا ہوا تیل بہانا، بایولوجیکل ویپن کا استعمال اور ہر طرح کے دھماکہ خیز مواد کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ یہودیوں کے اس انسانیت سوز آپریشن کو آپریشن سیزر کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن نے ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں پر ایسی دہشت طاری کی کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنا سامان باندھا اور اپنے اپنے گھروں پر تالا لگا کر وہاں سے نکل گئے اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ خوف کے عالم میں انہوں نے اس امید پر پورٹ کا رخ کیا کہ وہاں سے انہیں کوئی جہاز یا کشتی مل جائے گی جو انہیں شہر سے دور لے جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب سینئر صہیونی رہنما گولڈا مائر نے کچھ روز بعد حیفا کا دورہ کیا تو اس نے فلسطینیوں کے ان گھروں کو دیکھا جہاں پکا ہوا کھانا بدستور میزوں پر رکھا تھا، بچے اپنی کتابیں اور کھلونے جوں کی توں چھوڑ گئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں زندگی اچانک تھم سی گئی ہو۔ گولڈا مائر کا دل ان ویران بستیوں کو دیکھ کر دہل گیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا۔ اسرائیلی حکومت نے فوج کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جہاں بھی کوئی عرب نظر آئے اسے جان سے مار دیا جائے، ہر جلنے کے قابل سامان کو جلا دیا جائے اور بند دروازوں کو دھماکے سے اڑا دیا جائے۔ مئی 1948 کے آخر تک فلسطین کے کل 531 گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، جہاں صرف معصوم لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، جبکہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور انہیں ان کے زمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس بے دخلی کو فلسطین النکبہ یا قیامت کبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہر سال 15 مئی کو مظاہرین کے روپ میں اس دن کی یاد مناتے ہیں، جس میں وہ اپنے انہی گھروں کی زنگ آلود چابی کو دنیا کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے گھر پر تالے لٹکائے تھے تو سوچا تھا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ واپس آ کر یہاں اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے، لیکن ایسا پھر کبھی نہیں ہوا۔ البتہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے عربوں کی متحدہ فوج مئی 1948 میں ہتھیاروں سمیت فلسطین میں داخل ہو گئی، جسے فرسٹ عرب اسرائیل وار کہتے ہیں۔ لیکن شاید اللہ کی مدد مسلم افواج کے ساتھ نہیں تھی۔ شام، لبنان، عراق، اردن اور مصر کے افواج سوائے 2-3 علاقوں کے ہر جگہ شکست کھا گئی اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔
فلسطین کے 80% حصے پر اسرائیلی فوجوں نے قبضہ کر لیا۔ جون 1948 میں آخر کار جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد مجبوراً عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا اور ان کو اسرائیل کے وجود کو UN میں تسلیم کرنا پڑا۔ 1948 کے بعد بھی عربوں نے متحد ہو کر اسرائیل سے 2 اور جنگیں لڑیں، لیکن ہر جنگ میں عربوں کی ذلت آمیز شکست ہوئی اور اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل فلسطینی آبادی کو ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے جس کا آغاز اس نے 1948 میں کیا تھا۔ آج 78 سال گزر جانے کے بعد بھی اسرائیل کا فلسطین پر قبضے اور مظالم کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے، اور آج بھی ہر دن مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکبہ سے کم نہیں ہے۔